اور اللہ توفیق دے تو اپنے جو ہم بھی آپ دن کے لیے جماعت میں نکلیں، اور پہلے رمضان کے پہلے روزے سے عشرے کی جماعتیں نکلیں گی. پہلے روزے کی یعنی تراویح پڑھ کے منگل والے دن سے کچھ جماعتیں نکلیں گی، کچھ بدھ والے دن سے نکلیں گی. 10 دن کی جماعت، پھر 13ویں روزے کو نکلے گی دوسرے عشرے میں، پھر 17ویں روزے کو تیسرے عشرے میں جماعت نکلے گی. تو 10 دن کے لیے جماعتوں کے نام لکھوائیں اپنے گھر کے مردوں کے. اور جو ہے جب مستورات کی جماعت نکلے گی تو مستورات کے اندر کتنا کچھ وقت لگے، اور جن بہنوں کے تین بار لگے ہوئے وہ 10 دن کے لیے بھی نام لکھوائیں. اور یہ جتنی بہنیں آتی ہیں ہماری ان سے مؤدبانہ عاجزانہ مخلصانہ درخواست یہ ہے کہ بھئی جتنی بہنیں یہاں آتی ہیں اپنے گھر میں تعلیم ضرور کریں. 5 منٹ سے تعلیم شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ روزانہ چپکے سے 1 منٹ اڑا دیں. انشاءاللہ 1 مہینے میں 30-35 منٹ کی تعلیم ہو جائے گی. اس تعلیم کے اثرات سے ایسے اثرات پڑیں گے محترم موجود بنا اور تسلیم نہیں کر سکتی. تو ہم اس کو تان کرتے ہیں، ہما وقت سے اس کی نماز میں اپنا حرف سمجھتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ غلبہ حال ہوا تو 7 روز تک گھر میں رہے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ سوتے تھے. شیخ کو اس کی اطلاع کی گئی، دریافت کیا کہ نماز کے اوقات تو محفوظ رہتے ہیں، یعنی نماز کے اوقات کا تو اہتمام رہتا ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات بے شک محفوظ رہتے ہیں. فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل للشیطان علیہ سبیلا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے شیطان کو اس پر مسلط نہ ہونے دیا. سننے کی آواز نہیں جا رہی. ذرا کیوار پہ وہاں کھڑے ہو کے کہنا اوپر اٹھا کے دوبارہ ڈال. دیکھ نہیں رہا تھا. عبدالرحمان بیٹھے ہیں، اوپر اٹھا کے ڈالو. اوپر کھینچ لو، کہنا اوپر کھینچ کے نیچے چھوڑو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں. یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی جو ہم روزہ رکھتے ہیں سارا دن تو ہمارے منہ میں سے ایک بدبو سی آنے لگتی ہے نا، تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. تیسرا جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی روزانہ ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے. کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن دنیا کی مشقتیں چھوڑ کر میرے بندے جو روزہ رکھتے ہیں دنیا کے اندر، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک دن وہ اس جنت میں داخل ہوں گے. چوتھا، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. 5واں، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، یعنی رمضان کی آخری رات یعنی چاند رات کی رات. اس دن وہ رات ہماری کیا ہے؟ بہت زیادہ عبادت کی رات ہے. اس رات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، ہے نا، مہندیاں لگانے میں، گھر کو سجانے میں، بازار جانے میں، صبح کے لیے کھانے تیار کرنے میں. جبکہ کیا بتا رہا ہے کہ پورے مہینے کی اجرت ہمیں اس رات کو ملتی ہے. جیسے پورے مہینے کوئی مزدور کام کرتا ہے اور اس کو پھر ایک دن تنخواہ ملتی ہے نا، تو وہ ہماری تنخواہ کا دن ہوتا ہے. یعنی اس دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اس دن کیا کہہ رہا ہے کہ اس دن ہماری مغفرت کی جاتی ہے. لیکن ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہم سے وہ انعام چھین لیا جاتا ہے جو ہم نے پورے رمضان محنت کری، روزے رکھے، عبادت کری، وہ سب ہماری ضائع ہو جاتی ہے دنیا کی تیاریوں. تو کس سے کیا ہم نے سیکھا
کہ چاند رات کو بھی ہمیں کثرت سے عبادت کرنی ہے. اوپر چلو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یہ شب مغفرت یعنی یہ مغفرت کی رات ہے، شب قدر ہے. فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک یہ بمنزلہ متعین کی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مجھ سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی. سبحان اللہ. جب ہم آخرت میں ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو جو روزے دار ہوں گے، جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے، کیا ہوگا؟ ان کی یہ علامت ہوگی، یعنی ان کی پہچان ہوگی. وہ روزداروں کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی. اس میں پڑھ رہے. تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ امر باب المحبت سے ہے. جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریقہ کے لیے ہر 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے. حافظ مقصود روزے دار کا کمال تقریب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے. روزہ حق تعالی شانوں کی محبوب روزہ حق تعالی شانوں کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے. اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلے میں خود عطا کرتا ہوں. اس لیے کہ ہم جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ فرشتے ہمیں دیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدل اللہ تعالیٰ ہمیں خود عطا فرماتے ہیں. وہ خالص میرے لیے ہیں. بعض مشاق سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجریہ بھی ہے، یعنی کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں. اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے. مگر جب ہی سے روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ عادات کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا. ایک جگہ اس ضروری مسئلے کا قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس کے منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض امنا روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے سے منع فرماتے ہیں. حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس کا بو کا ذکر ہے وہ معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے، نہ کہ دانتوں کی. حنفیہ کے دائل اپنے منہ کے پر قطب فقہ حدیث میں موجود ہے. دوسری خصوصاً مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے. اس سے مقصد کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے. متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ بعض روایات میں ہیں کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیات بظاہر اسی وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودًا. ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کے، حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے. اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو.
وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو پسند ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس اس آسمان والے سے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ دریا کے رہنے والوں جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ وہ بھی دعا کرتے ہیں اور گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہائی ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایت میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کی جنت کو رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں سے پہلے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا منتقضہ یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اسی وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے مشاہدہ ہے محقق کے اس مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرد ہونے سے اس پاک حدیث میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ وغیرہ سرکشیوں کا اثر ہو تو کچھ الجھان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر متقن شیاطین کے قید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر اس روایت میں بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ متعلق اس مہینے کا اکرام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی رجب کے مہینے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کی باغ و بہار دکھا دے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا پھر دعائیں مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی الشعبان وبلغنا رمضان۔